تو جب مجھے سے فارغ ہو گیا تو پھر وہ ساری باتیں کروں گا، خیال ہے میرا. لیکن یہ ہے کہ وہ باتیں پاس ہیں تو اس کا تدارک بھی کرنا ہے وہ افشا کیے بغیر بھی. آج وہ بھی میں جب گیا تھا ادھر، اصل میں مجھے تھوڑی سی بیماری سگریٹ پینے کی بھی، تو وہ اس میں اچھا ہی ہوا کہ وہ پتہ چلا کہ ریحان صاحب آج گئے یکم نمبر. پہلے تو گلگت کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے بے سر سمانے کی حالت میں لوگوں کے خلاف لڑائی لڑی. اور پھر شاید آپ حضرات کو علم نہ ہو کہ جنرل تھمیہ نے زوجیلا پاس سے ٹینک بھی گزارے تھے کھول کر، وہ چھوٹے ٹینک تھے، لے گیا تھا اور انڈین ایئر فورس بھی استعمال ہوئی تھی. اب اس میں میجر اس کا براؤن کا ذکر بڑا، چونکہ اصل شرارت اسی کی تھی نا، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے شاید اس بات کا. تو وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کرنل حسن خان ہے، میجر بابر ہے، بے شمار لوگ. اور پھر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے بریگیڈیئر محمد اسلم جو اس کے میجر تھے، عسکر خان صاحب کے بڑے بھائی، ان کا رول، باقی پدم پارٹی کا اتنے لوگ، مطلب بے سر سمجھ. وہ جو بچہ 12 سالی 14 سالی جس کو لیاقت علی خان نے بھی بعد میں میڈل دیا، جو پتہ کتنا عرصہ جو ہے وہ اس میں رہے، اپنا محصور رہے، اور ہندوستانی فوجی ان کا والد، ان کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا. تو بڑی مشکل حالات میں گلگت کے بلتستان کے لوگوں نے لڑائی لڑی. وہ آج وزیر اعظم صاحب نے، میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے جی بی کے لوگوں کو دوسری مبارکباد دینی تھی. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی بی کو پروویژنل صوبائی اسٹیٹس دینا ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کو درمیان میں رکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. وہ مجھے اس پر ایک وہ شعر بھول جاتا ہوں، تو میں نے جلدی اپنے پریس سیکرٹری کو کہا مجھے لکھ کر دو تاکہ میں پڑھوں کہ لگا کے آگ شہر کو بادشاہ نے کہا، لگا کے آگ شہر کو بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شور بہت، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شور بہت، جھکا کے سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور سلامت، حضور شوق سلامت شہر اور بہت. ابھی ایک وزیر تھے، ان کا میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں صف ماتم بچھ گئی ہے. وہ ایک علیم خان نامی کوئی وزیر ہے، وہ ایسا بیوقوف اور گدھا ہے وہ، یعنی وہ تو خوش ہوگا آج ہندوستان مودی، یعنی کہ اس کے ہم نے اس میں گئے. اب گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک تو مشترکہ اعلامیہ کی بھی کرتا ہوں تائید، ساتھ ہی ساتھ ابھی ہم بیٹھے تھے آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ایک جموں کشمیر جوائنٹ لیڈرشپ کونسل قائم کرنے کا مطلب ہے، یہ کوئی 10-12 آدمی کی ہوگی، پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ہیڈ ہوں گے، اس میں ہیڈ کو آنا چاہیے تاکہ اس کی اہمیت بڑھتی ہے. مطلب ہے یہ اس میں یہ ہے. تو وہ اس بارے میں جو ابھی ہم نے بات چیت کی ہے اس کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اس کے حوالے سے کوئی مؤثر پالیسی جو اختیار کر سکے. کیونکہ ابھی جو ہم صبح بیٹھے تھے تو ابھی یہ اعلان آیا نہیں تھا، اس نے ساری صورتحال جو ہے وہ تبدیل کر دی ہے. میں اپنا سردار بھیم صاحب کی ایک تقریر تھی میرے پاس کچھ عرصہ پہلے، تو میں نے ان کے بیٹے کو بھی، ان کے جو قائد ہیں ان کو بھی بھیجی تھی. تو سردار بھیم صاحب تقریر میں میرپور کہہ رہے تھے کہ حکومت پاکستان کو کس نے حق دیا کہ ہمارے حصے بکھرے کرے. وہ ان کا کہنے کا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ حق ہمیں ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں بات میرا یہ ہے کہ الیکشن ہو جائے، جیسے بھی لوگ آتے ہیں سامنے، اب ہم پر بھی بہت سارے لوگ نہیں کرتے، لیکن ہمیں بھی کہتے ہیں یہ بھی ویسے ہی ہے. منیر صاحب کہتے ہوں گے کہ یہ ویسے ہی ہے، یہ بھی کٹ پتلی جیسے ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں. ادھر بھی چلے کٹ پتلی بھی بٹھا لیتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی بٹھا لیتے ہیں جو عوام کی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جو منتخب نہیں ہوتے یا جن کے لیے انتخاب لڑنے میں مشکل ہوتا ہے نا، مشکل ہے. اب نے کچھ ایسے قوانین بنائے جو یو این کی ریزولوشن کی سیریل خلاف ورزی ہیں، بنے ہوئے. اب وہ لوگ بیٹھے ہیں آپس میں، ہم آپس سے بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ وہ گلگت کے ابھی آپ اس کو ہم کہتے ہیں اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں، لیکن متبادل کیا دے رہے ہیں گلگت کے لوگوں کو؟ لیکن آپ نے متبادل بھی تو دے رہے ہیں میرے بھائی کہ بھائی وہ کیا مطلب اب بھیڑ بکری ہے، وہ انسان نہیں ہے. ہم گئے سال 86 میں پہلی بار گلگت، رکھا تھا ہم نے کہ جی ہم ادھر آئیڈل دیکھنے جا رہے ہیں. تو نیچے جہاں سے گلگت شروع ہوتا ہے، اور مجھے اوپر یاد ہے کہ اپنا یہ وہ خجرات تک سڑکوں پر یہی چاٹنگ تھی. ہم گئے گلگت بیٹھے، نابو کو، اس کو نابو کہتے تھے ریسٹ ہاؤس میں، اہل سنت والے بھی ملے، اہل تشیع بھی ملے، دوسرے لوگ بھی ملے.
اور وہ جو ادھر اس کو کیا کہتے تھے، وہ جو ہوتا تھا وہاں پر ان کا کمیشن کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ جی 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 کمیشن. نہیں نہیں، جو گلگت کا انچارج تھا، کیا بلا تھا؟ پولیٹیکل ایجنٹ تو پہلے تھا نا، ختم ہو گیا کمیشن. اس سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ مسئلہ، بجائے اس کا جواب دے اس سے کہا نہیں ایسی ایسا نہیں فساد. میں نے کہا میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں، تم مجھے کیا جواب دے رہے ہو بھائی. اور یہ وزارت امور کشمیر نے آزاد کشمیر میں بھی لوگوں کو لڑایا آپس میں، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو لوگوں کو آزاد کشمیر سے دور کیا ہے. بنیادی بات خرابی، لیکن اس میں آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ برابر جرم کی شریک ہے، بالکل اس سے کوئی شک نہیں. میں نے وہ پیچھے تھا، میں نے کہا بھائی میں آنا چاہتا ہوں لیکن میری آنے کے لیے صاحب کو کوئی مشکل نہ پیش آ جائے، اس لیے میں نے پرہیز کیا جانے سے. دوسری بار میں گیا وہاں اپنا یہ جب وہ عطا آباد جھیل کا معاملہ ہوا تھا، یہ اپنے کو مالی معاونت بھی کی، کیا تھا اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا. تو وہ ایئرپورٹ پر گلگت پر مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اسٹیٹ سرٹیفکیٹ ان کو بحال کروا لو. لیکن وہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کے خلاف ہے، وہ چاہتا کہ بھئی آبادی میں اضافہ ہو. کچھ لوگ جو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اسٹیٹ سرٹیفکیٹ بھی باہر رکھو ساتھ. وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ صوبہ بن جائیں گے تو وہ لوگ کس طرح باہر رہے گا آپ کا بھائی یہ کیا نام ہے یہ اسٹیٹ سرٹیفکیٹ. میں نے ماروی میمن سے پوچھا، میں نے کہا سنا تم نے زمین لی ہے کہ، میں نے کہا وہ 4 والی واپس کر دو. کیوں نہیں؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے. تو گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیں بعض باتیں یہ ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بڑی لمبی ہمارے مذاکرات ہوئے سرکار علی صاحب کے ساتھ. مجھے کہنے لگے جی کہ آپ وہ کرا لیں علاقائی ریفرنڈم. میں نے کہا اس کو مانے گا کون؟ ایک میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ جو گلگت میں علاقائی ریفرنڈم، ہندوستان تو چاہتا ہی ہے، وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کشمیر میں، لداخ میں، جموں میں کروا لے گا. ریفرنڈم وہی ہوگا پلیبسسٹی جو یو این کے متحد ہوگا، جس میں اس کی ساری پری کنڈیشن کو اپنے پورا کرنا ہے، پھر آزادانہ طور پر خراب ہو سکتا ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا جی اس سے اتفاق نہیں. پھر انہوں نے جب وہ اپنی رپورٹ لی تو میں نے کہا جی میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں، لیکن تعلیم کو ڈسٹارٹ نہ کریں میرے. میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہا اگر اس کا جو ہے اعلان درست ہے، اس کا وہ جو ہے انجے والا یہ نگر والا، تو پھر ہری سنگھ کا درست کیوں نہیں ہے؟ یہ تو اس کے بعد انتظار اس کے متحد تھے. یہ میرے اپنے سسر کے والد صاحب وہاں بیٹھتے تھے، وہ بھی سنگل سلامی سردار تھے، یہ بھی تھا. تو پھر ہری سنگھ کا کیس جائز ہے. وہ تو اس کو تو دیکھیں نا. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یو این ریزولوشن کے تحت آزاد کشمیر کو اور گلگت کو لوکل اتھارٹی کے طور پر تسلیم کیا گیا، لیکن اصل حکومت اس کو رکھا ہوا جو پرلی طرف ہے، سری نگر مل جائے. بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر ہری سنگھ کیسے غلط ہوا؟ آپ اپنی بات کی خود نگیشن کرتے، جیسے ابھی وہ بیوقوف وزیر اٹھ کر کہتا ہے کہ صفحے ماتم بچ گئی ہندوستان میں. مطلب کن لوگوں سے پالا پڑ گیا ہمیں؟ اللہ خیر کرے اس ملک پاکستان کی. تو وہ میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں سب سے پہلے حکومت پاکستان سے پوچھنا، آپ ریاست جموں کشمیر کے جغرافیہ سمجھتے کیا ہے؟ میرے نقطہ نظر میں آج بھی کہتا ہوں کہ گلگت کو انہیں کبھی مانا ہی نہیں ہے برائٹ بینک اور ریور انڈس کے. آپ اگر ریاست جموں کشمیر آپ نے جو اگر اس کے بعد جو بچتی ہے، میں پرانی بات کرتا ہوں، وہ صوبہ کشمیر کے 4 ضلع گلگت وزارت کے لسٹ کر دوں، بارہمولہ، مظفر آباد اور کشمیر خاص انتراک کا لسٹ خاص 4. یہ 2 ہمارے پاس اب بچ کے پونچھ کا کچھ حصہ اور ضلع میرپور، یہ 6 پر آ جائے گی ریاست جموں کشمیر. 84 لاکھ اس پر سپر کی آ جائے گی. میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ اس کے بارے میں وضاحت کریں. اب مسئلہ یہ ہے، وہ گرم جگہ پر پاؤں کوئی نہیں رکھتا. جو لوگ انتخابی سیاست کرتے ہیں نا میری طرح، وہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں کرتے وہ تبلیغ سے نام نہیں لیتے.
جو لوگ انتخابی سیاست نہیں کرتے وہ درست حکمت عملی استعمال نہیں، وہ صرف سیدھا ڈنڈا مارتے، اس سے بات بنتی نہیں، آپ بیٹھ نہیں سکتے میز پر۔ یہ ابھی ایک میں لیاقت صاحب بیٹھے ہیں ادھر، میں وہ ایک یہ جو ہوا اس دن، یہ جو 24 کو ہوا، ایک بات طے کی ہوئی تھی، اس کی انہوں نے خود خلاف ورزی کی۔ وہ یہاں معلوم کہ میں ہمت نہیں تھی لوگوں کو برداشت کرنا، وہ پرابلم پڑ گیا ہمیں۔ مطلب ہے کہ اگر وہ جو میرے ساتھ بات کی ہوئی تھی تو ادھر بھی ہم نے بات کی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو یہاں پر آنا، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سے بات کرنا، وہ کبھی ادھر ملے کبھی ادھر ملے کہ ادھر مل کے کام کھڑے ہو گئے، بھائی جس کام کے لیے آپ کے آپ ادھر جائیں نا۔ تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو اصل میں جو اب یہ کمیٹی بنی ہے، یہ جو کونسل بنی ہے، یہ بنیادی رول ادا کرے گی۔ اب میں اگر تاریخ کا حوالہ دینا شروع کر دوں، وہ باتیں اب لمبی ہو گئی ہیں کہ جی اس کو اب بات یہ ہے کہ وہ گنسارا سنگھ کو بنا، ماموں تھا اس کا، اتنے پیسے تنخواہ، اتنا، وہ سارا کوئی میرے پاس لکھا ہوا ہے، پینشن اس کی تھی، تنخواہ اس کی اتنی تھی۔ یہ راجہ نور علی خان صاحب تھے، وہ گئے تھے تحصیلدار بن کر اس کے ساتھ، تیسرا صوبہ بنایا تھا اس کو، پروونس آف فرنٹیئر اس نے اس کا نام رکھا تھا، وہ کینسل کر دیا تھا اس نے، وہ مائک کو جو تھا اس کا گلگت کا رائٹ بن گیا اس کا۔ اب بات یہ تو باتیں ہو چکی، پچھلی باتوں کو دہرانے سے فائدہ نہیں، لیکن اس سے آپ سبق سیکھ سکتے ہیں، آپ احتیاط برت سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو اس میں بنیادی جو رول پلے کرنا ہے، اس وجہ سے وہ گلگت بلتستان کے میرے بھائی نے کرنا ہے کہ ان کے ساتھ ہم کیسے اپروچ کریں۔ یعنی مجھ سے لوگ کہتے رہے کہ مجھے پر کسی کا الزام لگا جی تم بولتے نہیں ہو، میں نے کہا میں زیادہ بولوں گا گلگت سے اٹھے بولے وہ یہ چل تم کون ہے، ہم ایسا ہی نہیں، مانتے ہی نہیں ہو تم، چل جاؤ کام کرو اپنے، تم کون ادھر آ کر بینچی کرتے ہو ہمارے پاس معاملے میں، تم نے کیا کیا ہمارے لیے، تم آئے ہو کبھی ہمارا پتہ کرنے کے لیے؟ کبھی کوئی گئے تھے جی ایف سی آر تھا، ایک دفعہ شروع میں گئے تھے شہور عباس صاحب، لیکن ایک بار میں آپ سے عرض کروں، میں تو اس کو مانتا بھی نہیں اس معاہدے کو، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس سے الگ رکھا تھا، اس نے کہا تھا میں صرف ان باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں جو مستقل کانفرنس سے متعلق ہے۔ ایکٹ جب آزاد میں آئیں وہ دوبارہ آئی، اس کے بعد ہی ختم ہوگا۔ ہوتا کیا ہے جب یہ ادھر افسر بھیجتے ہیں نا تو اس کو لے آتے ہیں گلگت معاہدہ کراچی آگے رکھ دیتے ہیں، میں نے تماشا دیکھا ہوا ہے، میں بہت ساری باتوں کا امین بھی ہوں، ان کا گواہ بھی ہوں۔ اب یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے گلگت کو صبح بنا، یہ ہے وہ سیکورٹی کا ایشو ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہوتا سیاسی کا کبھی کا یہ معاملہ طے ہو گیا ہوتا، ایک ایشو ہے یہ سیکورٹی کا، یہ بتایا گیا ہمیں کہ جی یہاں فلاں 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 نام میں نہیں لینا، یہ طاقتیں جو ہے خرابی کرنا چاہتی ہیں، کچھ اور ایسے ایک ایسا ملک ہے جس کو آپ کو اعتبار بھی نہیں آئے گا کہ وہ بھی بقول جو انہوں نے بتایا ہمیں سچ ہے جھوٹ ہے ان کو پتا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ میری پھر اس میں رائے آپ سے یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مودی نے بڑا کاری وار کیا ہم پر 5 اگست کو، کوئی مانے یا نہ مانے، ماسٹر اسٹروک کھیلا اس نے 5 اگست کو پچھلے سال، اور اب اس کشمیر کو لینا تو دور رہ گیا، اس کو بچانا شروع کر دیا ہے۔ ہاں جی، یعنی اب یہ آزاد کشمیر پر رہ گیا، کشمیر اور جی بی پر رہ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کروں، وزیر خارجہ صاحب ہمارے بادشاہ آدمی ہیں، وہ ہے ہی نہیں اس کام کے لیے، وہ جو تقریریں اندر اسمبلی میں کرتے وہ کوئی وزیر خارجہ ایسی تقریر نہیں کرتا، وہ اسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے اوپر رکھنا ہوتا ہے تاکہ کل اگر کوئی مسئلہ ہو تو بٹھائے لوگ اس کے پاس آئیں۔ وہاں ایک بنایا اپنا یہ ایک وہ فورم ادھر وزارت خارجہ میں، مجھے کہنا ہے جی کہ دیکھیں جی آپ فلاں فلاں پارٹی، آپ اپنی پارٹی والوں کو بولیں، میں کہا تم ان کو کہتے ہو چور چور چور، کیوں آ کے تمہارا سزا دے گا، آپ تو کم از کم اس پہ صبر کریں۔ پھر یہ جو بات ہوئی تھی جب وزیر اعظم صاحب مظفر آباد آئے تو ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ مناسب یہ ہوگا کہ یہ کوئی بات چھپانے والی نہیں ہے، سب آپ لوگ بیٹھے تھے، مناسب یہ ہوگا کہ آپ پہلے آپ بھی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ حریت پہ بلا لیں، الگ الگ بلا لیں، آپ انہیں تجاویز مرتب کر کے وزارت خارجہ میں دیں،
ہم نے وہ مٹی کی ایک ڈیکوریشن بنایا 11 نکاتی، اور میں نے ان کو بھی دیا جو ہیں جو ہیں، آپ سمجھ گئے نا، انہوں نے کہا ہمیں بھی دو، ان کو، ہاں ان کو بھی دیا، سب سے بڑے صاحب کو دیا، 4 والے کو، تو وہ ان کو بھی دیا، تو وہ ان کو ہم نے وزیر خارجہ کو دے دیا۔ انہوں نے کہا جی اب ہم آپ کو بلائیں گے۔ وہ وقت چلا گیا، آج جب یہ پچھلے دفعہ وزیر صاحب تشریف لائے 5 اگست کو، میں نے کہا آپ نے جو بات کی تھی وہ ہم نے دے دی، اب آپ نے بلایا ہی نہیں۔ اتنے میں وہ کہنے لگے کہ ہم گلگت کو صوبہ بنانے لگے، یہ 5 اگست کو، تو انہوں نے کہا ان کی وہ نہیں ہے، ان کو بڑا احساس محرومی ہے۔ میں نے کہا جی احساس محرومی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، ان کی شناخت کا معاملہ ہے، ان کے اور حقوق کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا آپ اس کو کیا کہتے ہیں ہندوستان کو؟ یار یہ جو بعض باتیں ادھر نہ کرنا، ادھر پرابلم پڑ جاتا ہے، میرا نہیں، اس کشمیری کو بیچارے کو بڑی ان کی زیادہ ساری ہوتی۔ میں نے کہا آپ اس کو مودی کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹیٹ سیکرٹری تو آپ نے پہلے ختم کیا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس کون سا اخلاقی جواز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہندوستان، یہ کیا جواز ہے ان کے پاس؟ اب صرف کیا یہ آزاد کشمیری رہ گیا؟ یہ 5,000 برابر بل 84,000 میں سے جہاں اسٹیٹ سیکرٹری کا اطلاق ہوگا، یہی رہ گیا نا اب، باقی تو گیا 79,000 اسکوائر مائل تو نکل گیا اس سے۔ میرے دفتر میں ابھی بھی ریاست جمہوریہ کا پورا نقشہ لگا ہوا جی، سمیت اکسائز چین کے، میں نے نہیں وہ لگایا وہ دفتر میں نے۔ یار یہ بھی آپ بتا دوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں نا، میں اللہ بھلا کرے سعودی عرب کا، اس نے جو نقشہ لگا دیا ادھر بے وقوف لوگ، ہاں جی یہ پاکستان پر حملہ کر دیا سعودی عرب نے، بھائی موت ہندوستان کو پڑی ہے، جہادوں کے ہاتھ چڑھ گئے ہم، جو لا کے ہاتھ۔ تو میں نے وہی رکھا ہوا نقشہ، ڈار صاحب وہی ہے جو ریاست جموں کشمیر کا اپنا نقشہ ہے، وہ دفتر میں وہی رکھا ہوا 84,000 کا۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پھر صاف بات ہے، جو جماعتیں انتخابی میں پر یقین رکھتی ہے، ان میں بنیادی کمزوری ہیں، آزاد کشمیر میں ہو، وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو، گلگت بلتستان میں، وہ ان کے ساتھ مقابلے میں آ کر کھڑا نہیں ہو سکتی کہ بھائی میری حکومت نہیں بنے گی۔ یہ انہیرنٹ ویکنیس ہے ہم کی، اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے ساری سکھ ڈبلی میں۔ بعض جو دیکھیں نا، مثلا اب مجھے کوئی کہے جو تو وہ اس میں یہ ہے کہ اپنا یہ ہاں جی ہو رہا ہے، انہیں تو سیرا چھوڑو، نشر ہو رہا ہے، روک ہو رہا ہے، مجھے جیل ڈالیں گے، ویسے بھی مجھے برگزاری کا دور پہلے کرتا۔ اچھا، تو وہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں میری آپ سے گزارش ہے کہ سارے بیٹھیں آپس میں، میں آپ کو اپنی بات گزاری ہوں، میں مطلب میرے 2 طرف بیٹھے ہیں میرے بھائی، یہ غالباً خود مختار کشمیر کے حامی ہیں، ان کے درمیان میں ایک پاکستان کا حامی بیٹھا ہوں جو پاکستان کے ساتھ اپنا چاہتا ہے یہ علاقہ۔ میں نیک نیتی سے بات کرتا ہوں، کسی اس کے بغیر سوچ و بچار کر کے کہتا ہوں کہ خود مختار کشمیر میرے میں یہ 3 شریف